یہ ریت نہیں سونا ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کہانی ہے پاکستان کے بلوچستان کی، جہاں ایک پہاڑ ریکوڈک صدیوں سے اپنی خاموشی میں سونا اور تانبا چھپائے بیٹھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ہمارے پاس 60 ارب ڈالر سے زائد کے ذخائر ہیں تو ہم آج بھی IMF کے در پر کیوں کھڑے ہیں؟ اگر زمین سونا اگلتی ہے تو قوم فاقے کیوں کاٹتی ہے؟ یہ کہانی خزانے کی نہیں، قوم کی تقدیر سے کھلواڑ کی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ریکوڈک کیا ہے، ہم کیا کر سکتے تھے اور اب ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ریکوڈک بلوچ زبان کا لفظ ہے، مطلب ریت کا قلعہ، لیکن قدرت نے اس ریت میں وہ خزانہ رکھ دیا جس کی قدر دنیا کے بڑے ممالک بھی کرتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں یہاں کھدائی ہوئی اور معلوم ہوا یہاں 5.9 بلین ٹن دھات موجود ہے۔ اس میں 0.41% تانبا اور 41.5 ملین اونس سونا۔ آج کی عالمی مارکیٹ میں اس کی مالیت ہے 60 ارب ڈالر، یعنی اگر صرف 10% حصہ بھی نکالا جائے تو پاکستان کا قرض اتر سکتا ہے۔ مگر افسوس، خزانے پر بیٹھے ہیں اور کشکول لیے دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انیس سو 93 میں پاکستان نے آسٹریلوی کمپنی BHP بلیٹن سے معاہدہ کیا۔ معاہدہ ہوا یعنی چاغی ہلز جوائنٹ وینچر۔ بات بنی، کھدائیاں ہوئیں، سائنسی سروے نے ثابت کیا ریکوڈک صرف پاکستان نہیں، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ پھر یہ حقوق TCC ٹیتھیون کاپر کمپنی کو منتقل ہوئے اور منصوبہ اگلی سطح پر جانے لگا، مگر پھر ایک فیصلہ آیا اور سب کچھ الٹ گیا۔ 2011 میں بلوچستان حکومت نے TCC کی مائننگ لیز کی درخواست مسترد کر دی۔ وجہ معاہدے میں شفافیت کا فقدان، قانونی پیچیدگیاں، سیاسی دباؤ۔ TCC گئی عالمی عدالت انصاف میں۔ عالمی بینک کی عدالت نے فیصلہ دیا پاکستان نے معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا 5.9 ارب ڈالر جرمانہ ہوگا۔ دوستو، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بین الاقوامی جرمانہ تھا، یعنی سونا نکالا نہیں مگر اس کا قرض پہلے ہی چڑھ گیا۔ کیا صرف کمپنی قصوروار تھی؟ کیا صرف صوبائی حکومت؟ نہیں، یہ ناکامی تھی نظام کی۔ جہاں معاہدے سیاسی مفادات پر ہوتے ہیں، جہاں عوامی شراکت نہیں ہوتی، جہاں قانون نہیں ذاتی تعلقات چلتے ہیں، جہاں بلوچستان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ ریکوڈک کا مسئلہ صرف ایک کان کا نہیں، یہ گورننس کا، نیت کا اور قومی شعور کا مسئلہ ہے۔ آج جب دنیا میں کاپر اور گولڈ کی طلب بڑھ رہی ہے تو تمام عالمی کمپنیز ریکوڈک کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ سعودی عرب کی منارا منرلز نے اس منصوبے میں 10-20% حصہ لینے کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے، جو کہ تقریباً $1 بلین ہو سکتا ہے۔ بیرک گولڈ کارپوریشن پہلے ہی 50% پارٹنر بن چکی ہے۔ پاکستان اور بلوچستان کے پاس باقی 50% ہیں۔ So Reko-Dik today is a 50-50 partnership between the people of Pakistan and Barrick. Owned 50% by Barrick, 25% by 3 Pakistan federal state-owned enterprises, 15% by the province of Balochistan on a fully funded basis. بیرک گولڈ کا تخمینہ ہے یہ منصوبے اگلے 37 سالوں میں 74 ارب ڈالرز کا منافع پیدا کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس بار اسے ضائع ہونے دیں گے؟ While the feasibility study assumes a 37-year mine life based only on reserves, all indications suggest the mine could still be operating through the rest of the century.
बलूचिस्तान को मंसूबे में असल शरीक बनाएं। सिर्फ फ़ायदा नहीं, फैसला साजी में भी शराकत चाहिए। दूसरा कदम ये उठाना होगा कि हर मुआहिदा अवाम के सामने लाया जाए ताकि फिर कोई किसी अदालत में मुकदमा ना करे। तीसरा कदम ये होगा कि सिक्योरिटी यानी कि मंसूबे के अतराफ अमन हो, मकामी नौजवानों को रोजगार दिया जाए। चौथा कदम ये होगा कि आलमी शराकतदारी होनी चाहिए। सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक के सरमायाकारी से तकनीकी महारत और फाइनेंस दोनों आएंगे। और आखिरी कदम ये उठाना चाहिए कि मकामी रिफाइनरी बनाई जाए ताकि धात बाहर भेजने के बजाय यहाँ प्रोसेसिंग हो और नौकरियाँ भी, मुनाफा भी यहाँ के लोगों को मिले। रेको डिक ख़जाने का दूसरा नाम है, मगर अगर ये ख़जाना भी हमारी तकदीर न बदल सके तो फिर शायद हम सिर्फ सोने पर बैठे फ़कीरों की कौम रह जाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है, हम इस मौके को तारीख़ बनाएं या इसे तारीख़ में दफन होने दें। वक्त आ गया है कि हम सोना निकालें मगर ज़मीर बेचे बग़ैर। रेको डिक सिर्फ कान नहीं, ये पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है। या हम जाग जाएं या फिर हमेशा के लिए सो जाएं।